بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 32، جس کا عنوان ہے اشتراکیت و اجتماعیت اور اسلام۔ کیونکہ پچھلے سبق میں بھی ہم نے اسی عنوان سے متعلق گفتگو کی تھی، اور آج کا یہ سبق اس سبق کا حصہ دوم کہلائے گا۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے اشتراکیت کی تعریف پڑھی تھی۔ اشتراکیت کا ہم نے مختصر تعارف کروانے کی کوشش کی تھی مختلف ماہرین کی تعریفات کی روشنی میں۔ ایسے ہی اشتراکیت اور اجتماعیت میں جو لطیف سا فرق ہے، اس فرق کی ہم نے وضاحت کی تھی۔ ایسے ہی اشتراکیت کی ابتدا کے جو اسباب ہیں، ان اسباب کا ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ اشتراکیت کیوں شروع ہوئی، کن وجوہات کی بنا پر اس نئے معاشی نظام کو مارکیٹ میں لایا گیا، لانچ کیا گیا۔ تو اس کے 3 اسباب پر ہم نے پچھلے سبق میں گفتگو کی۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم اشتراکیت کی خصوصیات کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اشتراکیت کی یا کمیونزم کی، سوشلزم کی کیا کیا خصوصیات ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اشتراکیت کی خصوصیات کون کون سی ہیں۔ تو پہلی خصوصیت اشتراکیت کی نجی ملکیت کا خاتمہ ہے۔ کیونکہ جیسا کہ ہم سرمایہ دارانہ نظام میں پڑھ کے آئے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام میں نجی ملکیت ہوتی ہے۔ ہر شخص اپنی ملکیت خود بنا سکتا ہے، ہر چیز اس شخص کی ملکیت میں ہوتی ہے جو وہ اپنے پاس لے آئے یا حاصل کر لے کسی بھی طریقے سے۔ لیکن اشتراکی نظام معیشت میں نجی ملکیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، چونکہ یہ اس کے مقابلے میں ہی لانچ کیا گیا ہے نا اشتراکی نظام سرمایہ دارانہ نظام کے۔ تو اب یہ اس کی ضد ہونے کے اعتبار سے اس میں نجی ملکیت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کہ کس طریقے سے ہوگا کہ جی جو اشیاء کی ملکیت ہے وہ کسی شخصی ملکیت میں نہیں ہوگی، اشیاء کسی شخص کی ملکیت نہیں کہلائیں گی، بلکہ جتنی بھی پیداواری اشیاء ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری حکومت کی ملکیت میں ہوں گی، ایک اجتماعی ملکیت ہوگی سب کی۔ بالفرض ہے کوئی ایک چیز ہے، کوئی ایک زمین ہے، اس میں پوری عوام کا حق ہے، پوری عوام اس کی مالک ہے، کوئی ایک شخص ایک ذات اس کی مالک نہیں ہے، حکومت کی ملکیت میں نا، وہ حکومت کام کر رہی ہے عوام کے لیے۔ تو اس لیے اشتراکی نظام معیشت میں اجتماعی ملکیت ہوتی ہے، نجی ملکیت کا مکمل طور پر اس میں خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اس کی ایک اور خصوصیت پیدا شدہ وسائل حکومت کی ملکیت میں ہوتے ہیں۔ یعنی یہ جو اشتراکی نظام معیشت ہے، اس میں جتنے بھی پیداوار کے ذرائع ہیں وہ تمام کے تمام حکومت کی ملکیت میں ہوتے ہیں۔ پیداواری ذرائع مثلاً زمین، کھیت ہیں، تجارت، دکانیں، فیکٹریاں، کارخانے، کمپنیاں اور ٹرانسپورٹ کا جتنا بھی سسٹم ہے، یہ سارا کا سارا حکومت کی ملکیت میں ہوتا ہے، کسی شخص کی ذاتی ملکیت ہی نہیں ہوتے، اور ان کو حکومت کے ماتحتی میں استعمال میں لایا جاتا ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کی دیکھ بھال کرنا اور ان سے پیداوار حاصل کرنا۔ تو پیداوار سے پھر سب کو برابر حصہ ملتا ہے، لیکن اصل ملکیت یہ کسی شخص کی ذاتی نہیں ہوتے بلکہ حکومت کی ملکیت میں ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک اور خصوصیت اشتراکی نظام معیشت کی یہ ہے باہمی مشاورت و منصوبہ بندی۔ تو اس نظام میں باقاعدہ معاشی منصوبہ بندی کی جاتی ہے، چیزوں کو ترجیحات کی بنیاد پہ دیکھا جاتا ہے، چیزوں کے اہداف سیٹ کیے جاتے ہیں، ان کی ضروریات، ان کے مقاصد، حکمت عملی، یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر معاشی منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ چونکہ اس نظام میں ساری ذمہ داری حکومت کی ہے، حکومت نے ہی پیداوار حاصل کرنی ہے، پھر حکومت نے ہی اس پیداوار میں سے تقسیم کرنا ہے۔ تو حکومت یہ فیصلہ کرے گی جی کون سی چیز کتنی مقدار میں پیدا کرنی ہے، کون سی چیز کس کوالٹی، کس معیار کی بنانی ہے۔ تو یہ ساری جو منصوبہ بندی ہیں یہ حکومت کرتی ہے، عوام کو اس کا حق نہیں دیا جاتا۔ تو یہ ایک اس کی خصوصیت ہے۔ ایسے ہی اشتراکی نظام معیشت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں وسائل کے ضیاع کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یعنی وسائل جو ہیں وہ ضائع
نہیں جاتے، چونکہ حکومت ذمہ دار ہوتی ہے، حکومت سارے کام کر رہی ہوتی ہے، حکومت منصوبہ بندی بنا رہی ہوتی ہے۔ تو جب ایک شخص واحد، حکومت جو ہے وہ ان ساری چیزوں کی منصوبہ بندی کر رہی ہے، تو وہ جانتی ہے کہ جی کتنی مقدار میں کس چیز کو بنانا ہے، عوام کو اس کی کتنی ضرورت ہے، کتنی ضرورت نہیں ہے۔ تو جتنی عوام کو ضرورت ہوتی ہے صرف اتنی پیداوار حاصل کی جاتی ہے، زائد حاصل ہی نہیں کی جاتی۔ تو اس لیے پھر ضائع ہونے کا جو خطرہ ہے وہ ہوتا ہی نہیں، اور ضائع ہونے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اس میں جو اشتہار بازی ہے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ جب ضرورت ہی پیش نہیں آتی تو ایک بہت بڑا خرچہ جو ہے وہ بچ جاتا ہے، جو کہ سرمایہ دارانہ نظام میں ایک بڑا خرچہ سمجھا جاتا ہے، اور اس میں رقم کو، روپے پیسے کو ضائع کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک اور خصوصیت اس نظام کی یہ ہے کہ معاشی تحفظ ہوتا ہے، کیونکہ اس نظام میں ہر شخص کو معاش کے حوالے سے بھی کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ کیونکہ ہر فرد سے اس کی طاقت کے مطابق اور اس کی صلاحیت کے مطابق کام لیا جاتا ہے، اور اس کام کے بدلے میں اس کو مناسب معاوضہ دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنے معاشی مسائل کو حل کرتا رہتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس نظام میں معاشی تحفظ ہوتا ہے، چونکہ اس کی طاقت، اس کی صلاحیت کے مطابق اس کو معاوضہ مل رہا ہے۔ اس نظام کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اخلاقی اقدار سے انکار کیا جاتا ہے، یعنی کہ اجتماعی فائدے کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اجتماعی فائدے کو اگر قانون نقصان پہنچا رہا ہو، یا مذہب یا اخلاقیات کوئی بھی نقصان پہنچا رہا ہو، تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو، اخلاقی اقدار کو چھوڑ دو، مذہب کو چھوڑ دو، قانون کو چھوڑ دو، لیکن اجتماعی فائدے کو دیکھو۔ اب اجتماعی فائدہ کیسا ہے، غلط طریقے سے آ رہا ہے، صحیح طریقے سے آ رہا ہے، اس طرف توجہ نہیں کی جائے گی۔ بس یہ قانون کو، مذہب کو، اقدار کو، سب کو چھوڑ دیں گے، اجتماعی فائدے کو مد نظر اس نظام میں رکھا جاتا ہے۔ ایسے ہی اس نظام کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہر چیز قومی ملکیت میں ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ ہر چیز قومی ملکیت میں ہوتی ہے، انفرادی ملکیت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اس میں۔ حکومت کی ملکیت میں تمام چیزیں ہوں گی، انفرادی طور پر تو صرف انسان روٹی کا، کپڑے کا اور مکان کا مالک ہوتا ہے، باقی جتنی بھی پیداواری اشیاء ہیں جو پیداوار دیتی ہیں ان سب کی ملکیت قومی ملکیت کہلاتی ہے۔ حکومت کی ملکیت میں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں، اور انفرادی ملکیت میں نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بھی اس کی ایک خصوصیت ہے۔ ایسے ہی اس نظام کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں سماجی بھلائی کو دیکھا جاتا ہے۔ جتنا بھی خزانہ ہے، جتنا بھی منافع ہے، جتنی بھی آمدنی ہے، سب کو خزانے میں جمع کروایا جاتا ہے، حکومت کے پاس وہ جمع ہوتا ہے۔ پھر حکومت اس رقم کو عوام کی، سماج کی بھلائی کے لیے خرچ کرتی ہے۔ ہاں، نجی مفاد جو ہیں ان کو ترجیح نہیں دی جاتی، بلکہ جو اجتماعی مفاد ہوتے ہیں ان کو ترجیح دی جاتی ہے، اور ایسی چیزیں تیار کی جاتی ہیں جو سوسائٹی کے لیے، سماج کے لیے مفید ہوں۔ انفرادی شخص کی طرف توجہ نہیں کی جاتی، بلکہ جو مشترکہ مفاد ہوتے ہیں، مشترکہ سماج کے جو مفاد ہوتے ہیں ان کی طرف توجہ کی جاتی ہے۔ اس نظام کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس میں روزگار کے یکساں مواقع ہوتے ہیں، چونکہ جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے سرکاری سرپرستی میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اور حکومت کو جتنے شخص کسی بھی ادارے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں وہ پھر اتنے لوگوں کو اس ادارے میں کام کرنے کے لیے رکھ لیتی ہے۔ تو وہ رکھنے کے جو مواقع ہیں، ملازمت کے جو مواقع ہیں، وہ سب کے لیے برابر ہیں، کوئی بھی آ کے کر سکتا ہے، چاہے تعلیمی ادارے ہوں، اس طرح جو بھی حکومت کے دوسرے ادارے ہوتے ہیں ان میں کام کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ یکساں مواقع ہیں سب کے لیے، کوئی بھی آ کر وہاں پر کام کر سکتا ہے۔ ایسے ہی اس نظام میں معیشت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں نجی کاروبار پر پابندی ہوتی ہے، چونکہ جتنے بھی ذرائع ہوتے ہیں آمدن کے ان سب پر تو حکومت کا کنٹرول ہوتا ہے، اور حکومت خود ہی ان کے بارے میں فیصلے کرتی ہے۔ تو اس لیے جو کوئی بھی شخص جو ہے وہ انفرادی طور پر اپنا کوئی کاروبار نہیں کر سکتا جب تک کہ حکومت اس کو اجازت نہ دے دے۔ حکومت بھی اجازت دے گی تو اس کاروبار کو پہلے اپنی تحویل ملے گی، اور پھر اس کو اس کا بااختیار بنا کر، یعنی جتنے بھی احکامات ہیں وہ چلیں گے پھر بھی حکومت کے ہی،
بس یہ تو ایک ورکر کے طور پر کام کرے گا، اس کا ذاتی کاروبار وہ نہیں کہلائے گا۔ تو گویا اس میں ذاتی جو کاروبار ہے، پرسنل جو بزنس ہے، اس کے اوپر پابندی ہوتی ہے، وہ کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا۔ ہاں اجتماعی طور پر سارے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اس نظام کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جمہوریت کی نفی ہوتی ہے۔ جمہوریت کا تو اشتراکی نظام والے ملک میں نام و نشان تک نہیں ہوتا کہ جی وہاں پہ اس کا نام تو ہو، کیونکہ نہ تو وہاں پہ انتخابات کروائے جاتے ہیں، نہ حکومت بدلتی ہے، نہ کوئی پارٹی ہوتی ہے، نہ کوئی اپوزیشن ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو بھی حکومت کے لوگ ہوتے ہیں وہی سارے فیصلہ جات کرتے ہیں اور ان کے فیصلے، ان کے احکامات ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی وہاں پر عوام کو حکومت پر تنقید کی کوئی اجازت نہیں ہے، بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ کوئی اس کی مخالفت تو کر جائے، اور عوام کی زبان پر تالے لگا دیے جاتے ہیں کہ جی وہ حکومت کے خلاف کچھ نہیں بول سکتے۔ ایسے ہی اس نظام کی ایک اور خصوصیت حقوق و فرائض کا آپس میں تعلق اور آپس میں ان کے درمیان ہم آہنگی قائم رہنا بھی ایک اس کی خصوصیت ہے، کیونکہ نجی ملکیت تو کسی کا حق نہیں ہے، کوئی بھی اپنی ملکیت نہیں بنا سکتا، ساری چیزیں حکومت کی ملکیت میں۔ تو اب حکومت جو ہے اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے عوام کی، افراد کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کرتی ہے، ان کی ذمہ دار ہوتی ہے، اور ان کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ اقدامات ہوتے ہیں وہ سارے حکومت کے ذمے ہوتے ہیں، حکومت کا فرض ہوتے ہیں، اور عوام کا یہ حق ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے حقوق و فرائض کا ان کے درمیان میں ایک تعلق برقرار رہتا ہے، اور ایک ہم آہنگی دونوں کے درمیان میں قائم رہتی ہے کہ عوام جو ہے حکومت کے خدمت سر انجام دے رہی ہے، حکومت کے لیے کام کر رہی ہے، اور حکومت جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دے کر ان کی ضروریات کو پورا کر رہی ہے۔ تو اس طریقے سے حقوق و فرائض کا آپس میں ایک تعلق برقرار رہتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے اشتراکیت کی خصوصیات دیکھی ہیں، جس میں ایک خصوصیت نجی ملکیت کا خاتمہ، ایک خصوصیت پیدا شدہ وسائل حکومت کی ملکیت میں ہوتے ہیں، باہمی مشاورت اور منصوبہ بندی سے کام چلتا ہے۔ ایسے ہی وسائل کے ضیاع کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس میں وسائل کا ضیاع نہیں ہوتا، ضائع نہیں ہوتے وسائل۔ ایسے ہی معاشی تحفظ ہوتا ہے عوام کے لیے، اخلاقی اقدار سے اس میں انکار ہوتا ہے، مذہب کا اور اخلاقیات کا اس میں مکمل طور پر انکار اور بائیکاٹ ہوتا ہے۔ سماجی بھلائی کے لیے کام ہوتے ہیں، یکساں مواقع روزگار ہوتے ہیں سب کے لیے، نجی کاروبار پر پابندی ہوتی ہے، جمہوریت کی نفی ہوتی ہے۔ ایسے ہی حقوق و فرائض کا تعلق برقرار رہتا ہے، ہم آہنگی برقرار رہتی ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی ایک سوال کہ جی اشتراکی سے کیا مراد ہے، اس کا تعارف کروائیں۔ اس سوال کا جواب پچھلے سبق میں ہو چکا ہے۔ ایسے ہی اشتراکیت کی خوبیاں اور خامیاں بیان کریں، تو یہ سوال ہمارا چل رہا ہے۔ اشتراکیت اور اسلام کے معاشی اصولوں کا موازنہ کریں، تو یہ انشاءاللہ ہم آگے سبق میں پڑھ لیں گے۔ تو اگلے سبق نمبر 33 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے، اور اشتراکیت کی خوبیاں اور خامیاں انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں بیان کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔